radhiyallahu anhu anna qadaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam in kasara fattaqada makana as-sa'bi silsilatan min fiddah. Qadah ini mangkok ya. Karena ini ditayangkan oleh Presiden China. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala wulida rajulun minna ghulamun fasammahu Al-Qasim faqalat al-ansar la naknika Abul Qasim wala nun'imuka 'ainan fa'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah wulida li ghulamun fasammaytuhu Al-Qasim faqalat al-ansar la naknika Abul Qasim wala nun'imuka 'ainan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanatil ansar sammu bismi wa la takannu bi kunyati fa innama ana Qasim. Jadi ini bagus pakai namanya Nabi tapi jangan pakai kunyahnya Nabi. Jadi kalau pakai nama Nabi boleh, kalau pakai kunyahnya Nabi tidak boleh, gitu. Kayak Abul Qasim gitu. Iya, kalau pakai nama Qasim boleh. Pakai nama kunyah, karena itu kebiasaan orang-orang Arab pakai. Ya, ternyata juga harus hati-hati. Ya Allah kenapa beliau itu tidak berkenan, karena mungkin tidak layak untuk ya Abul Qasim. Jadi ada etika dalam membuat nama. Tidak boleh juga berlebihan buat nama. Boleh kita berharap dengan nama itu, karena nama itu itulah al-musamma gitu. Dan sekaligus itu bagian dari doa. Cuma kalau berlebihan itu tidak baik juga. Rasulullah ini kan namanya kan enak, nama itu istimewa nama itu. Karena kita beberapa kali menemukan ada anak yang dikasih nama mungkin melebihi ukuran dari anak itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma u'tikum wa la amna'ukum ana Qasim aw da'u haitsu umirtu. An Khawlata al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun nar yawmal qiyamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya fa qala liqaumihi la yatba'ni rajulun malaka bud amra'atin wa huwa yuridu ay yabniya biha wa lamma yabni biha wala ahadun bana buyutan wa lam yarfa suqufaha wala akharu ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadiru wiladaha fawaza fadana min al-qaryah salat al-'asr aw qariban min dhalik faqala lil-syams innaki ma'muratun wa ana ma'murun Allahumma ihbisha alaina fakubisat hatta fataha Allahu alaihi fajama'al ghanaim faja'at ya'ni an-nar lita'kulaha falam tat'amha faqala inna fikum ghulalan falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun falaziqat yadu rajulin biyadihi
faqala fikumul hulul faltubayi'ni qabilatuk falaziqat yadu rajulaini aw salasatin biyadi faqala fikumul hulul faja'u bi ra'sin misli ra'si baqaratin min ad-dhahab fawada'uha faja'atin nar fa'akalatha thumma ahallallahu lana al-ghanaim ra'a dha'fana wa ajsana fa'ahallaha lana. Jadi kalau kita itu mau berjihad, berperang, ini juga ulama memberikan contoh dari hadis ini. Jadi Nabi itu mengatakan kepada kaumnya, tidak boleh ikut perang ya laki-laki yang begini, yang rencananya kumpul sama istri, tidak jadi. Dan juga tidak boleh walahdun bana buyutan, yang mau bangun rumahnya, lam yarfa sukufaha, dan belum selesai membuat atap rumahnya. Wala akharu istara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadiru wiladaha, dan juga orang yang sedang membeli ghanam khalifat wa huwa yantadiru wiladaha, yang dia itu punya kambing itu mau melahirkan, ada teh abu tuh gitu. Warga ini Nabi istimewa gitu. Kenapa kok tidak boleh ikut perang? Ya mungkin takut kepikiran gitu. Kok kita mari kok aku begini? Kok gini nggak dia? Saya juga begini. Akhirnya apa? Perang menang ini dan hebat. Masya Allah. Jadi kadang jihad itu seperti itu. Perlu seorang mungkin menanyakan kepada anak buahnya, kamu siap ya? Kamu tidak punya beban di rumahnya, gitu. Gitu. Itu penting. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa sariyatan qibala Najdin wa huwa fiha faghanimu ibilan katsiran wa kanat sihamuhum 12 ba'iran aw 11 ba'iran wa nufilu ba'iran. An Jabir radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksimu ghanimatan bil Ji'rana id qala lahu rajulun i'dil faqala laqad syakita illam a'dil. Ini orang yang dianggap tidak baik. Rasulullah disuruh adil gitu. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala baina ana waqifun fi as-saffi yawm badr nadartu an yamini wa an shimali fa idza ana bi gulamain min al-ansar hadithatin asnanuhuma tamannaitu an akuna baina aslaha minhuma fa ghamazani ahaduhuma fa qala ya ammi hal ta'rifu Aba Jahl? Qultu na'am ma hajatuk ilayhi ya ibn akhi. Qal ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufariqu sawadahu hatta yamuta al-a'jal minna fata'ajjabtu lidhalik faghamazani al-akhar faqala li mithlaha falam anshab an nadartu ila Abi Jahl yajulu fi an-nas faqultu ala inna hadha sahibukuma alladhi sa'altumani fatadaruhu bisayfayhima fadarabahu hatta qatalahu thumma insarafa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala ayyukuma qatalahu qala kullu wahidin minhuma ana qataltu qala hal masahtuma sayfakuma qala la fanadhara fi sayfain faqala kilakuma qatalahu salabuhu li Mu'adh ibn Amr ibn Jamuh wa kana Mu'adh ibn Afra wa Mu'adh ibn Amr ibn Jamuh Mu'adh bin Afra, Mu'adh bin Amr. Ini yang membunuh Abu Jahal. Jadi ini kejadian Abu Jahal di perang Badar. Sahabat Abdurrahman bin Auf nikah para panah perang kan. Nang seneka ning sop awal nikah. Waqiun fi saf yaumal badr, lihat ke kanan ke kiri. Tiba-tiba berenang anak muda, gulamain.
Ansor masih muda ini, hadisatin asnanuhuma. Taman itu anakku nabaina aslamin. Bagus anak-anak gitu. Ya bos tangkunya. Pas atanya nak kadang ada, Ami, paman, ini ke Ami ben gitu. Ben uning Abu Jahal, Anda tahu Jahal? Ya tahu. Arah apa pun menyatanya Abu Jahal. Hah? Apa anak-anak? Engkau ngiding Abu Jahal yang ngocehin Rasulullah. Annahu yasubu Rasulullah sallallahu alaihi walladzi nafsi biyadihi. Wa nikon asumpah. Engkau lagi menandai katamu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutal ajal. Kok juga ibadah Nabi. Fata'ajjab tu dzalik. Sayyid Abdurrahman yang mengaku. Abu Alam. Keluar dalam sahabatku masih kecil, makanya disebut Ahlul Qurun ini. Cepat Abu Jahal itu orang raju. Chandra Guna seorang ulama ahli sejarah itu Abu Jahal itu dari raja nah, cerita kali mukol mengenakan umbi hitam ke TV. Oh iya, besar begitu. Angkuh. Jadi orangnya memang keras. Abu Jahal. Tapi kalah sama ini ya, anak-anak dua ini, yang kedua ini. Hebat. Berarti yang membunuh itu sekenik ini kan anak ini. Mungkin namanya Mu'ad bin Afra dan Mu'ad bin Amr bin Jamu. Ini wakana gitu. Mereka datang mati-matiin terhadap Rasulullah. Oh, selamat kali. Nah, tapi saya bukan mereka juga lokal. Fadarabahu hatta qatalahu ini. Fabtadarahu bisafihima. Mereka bergegas itu. Gitu. Huruf serang fadarabahu hatta qatalahu sampai membunuh siapa keduanya kepada Abu Jahal. Suman sarafa langsung tak perang dengan yang lain nih, langsung berkah Rasulullah dan memberikan kabar fa-akhbarahu, berikan kabar ini keduanya. Faqala, tanya sama Rasulullah, ayyukuma qatalahu, siapa di antara keduanya kalian yang membunuhnya? Qala kullun wahidin minhuma ana qatalahu, semuanya ngucap artinya Gusti saya yang membunuh gitu. Di mah bode kain ning pedengan ini kan dari gitu kan. Nah, begitu. Insyaallah luar biasa. Hebat ini anak muda. Semoga tumbuh anak-anak muda seperti ini. Ya, aja masa ini Abu Jahal. Oh, berarti ini sahih ini cerita ini. Hebat. Abu Jahal yang angkuh, yang kuat dikalahkan dengan anak muda seperti itu, yang punya semangat. Dalam riwayat yang lain itu saya pernah baca, ini anak kedua ini sama ibunya. Yang pertama ini Mu'ad ini dikasih tahu, kamu kalau itu perang Badar jangan pulang kalau tidak bisa bunuh Abu Jahal. Kalau mau cek Rasulullah Abu Jahal, saya malu kalau pulang nanti Abu Jahal itu tidak terluka. Dan yang lebih aneh ini katanya ulama sejarah, Abu Jahal itu ketika mau mati masih sempat mengatakan, sampaikan salam kepada Muhammad Nabi musuh, bahwa aku bermusuhan dengan dia di dunia akhirat. Itu katanya Abu Jahal. Sudah jahalku. Ya Allah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Umar asaba jariyatayn min sabyi Hunain fawada'ahuma fi ba'di buyuti Makkah. Qala famanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sabyi Hunain faj'alu yas'auna fi sikak. Faqala Umar, ya Abdullah undur ma hadha
قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي قال اذهب فأرسل جاريتين عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية وعنه رضي الله عنه قال إن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموالها وزنا ما أفاء فجعل يؤتي رجالا من قريش 100 من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله يؤتي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقتل من دمائهم قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إليهم فجمعهم في قبة من آدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم فقال له فقهاؤهم أما داو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وقد تقدم الحديث بطوله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بين هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين علقت برسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألون حتى اضطروه إلى السمرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه النضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi ilaihi qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ala burdun najraniyun walizul hashiyah fadrakahu arabiyyun fajazabahu jazbatan shadidatan hatta nazartu ila safhatihi عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال مر لي من مال الله الذي إذا فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. Insyaallah ini yang kita sangat sulit. Bagaimana beliau itu punya etika, punya hati, punya akhlak yang begitu istimewa. Jadi sahabat Anas bin Malik ini cerita, kok di sana Rasulullah jalan. Dan beliau pakai burda, pakai selendang gitu. Najran, ghalidh, tebal. Dari daerah Najran. Asyiyah. Dan tiba-tiba menemui pada waktu itu beliau seorang Arabi yang kuno. Pas etare. Jadbatan syadidatan dengan tarikan yang kuat sampai aku menyaksikan sofhati atiki Nabi sallallahu alaihi wasallam qad asrat bi hasyiatul rida. Membekas tuh merah min syiddati jadbatihi saking santaknya narik. Ya Allah, pas kemudian ki ngocar murli min malillahi alladhi indak marah Muhammad kok beri kok gitu ya dari hartanya Allah. Rasulullah melihat kepadanya pas senyum Rasulullah ketawa pas beri amarolahu bi'atati kasih sabda Gusti Kanjeng Nabi. Insyaallah luar biasa ya. Mari silakan. An Abdullah radhiyallahu anhu qala lamma kana yawmul Hunain athar an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil qismati a'ta al-arqa'ah bayyana habisin mi'atan min al-ibil fa'ata uyainata misla dhalika wa'ata unasan min ashraf al-arab فأثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما أدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله رحمه الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. Dan Ibn Umar radhiyallahu anhu qala kunna nasibu fi mawazina al-asala wal inaba fa naquluhu wa la narfa'uhu. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu kataba ila ahli Basra qabla mawtihi bi sanadin an farriqu baina kulli dhi mahram min al-majus
ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه وهو خليف حليف لبني عامر بن لؤي وكان قد شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى بحرين يأتي به بجزيته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل على البحرين وأمر عليهم العلاء على ابن أدرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافى صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم قال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال أبشروا وأمنوا ما يسركم والله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. Ini pilihan ya. Ini warning peringatan kepada kita. Rasulullah tidak pernah khawatir kalau kita itu fakir. Rasulullah tidak pernah takut akan umatnya itu nanti rusak karena kefakirannya. Tapi yang dikhawatirkan Rasulullah itu nanti kita dibentangkan oleh kekayaan, oleh beragam jabatan, sebagaimana dibentangkan kepada orang sebelum kalian. Kemudian kalian fatanafasuha waktu dikakum kama kita itu berlomba-lomba sampai tak tahu kalinya, tak tahu bojen, tak tahu kata fatanafasuha, maka kamu akan mencelakakan kepada kalian sebagaimana dulu mereka celaka, berebut. Ini Sayyidina Muhammad SAW tahu, Rasulullah tahu kalau sahabat itu juga butuh harta, butuh ini. Dan ternyata sahabat memang memilih hidup sederhana, biasa saja. Tapi ini karuan ada tepi, ada hadiah lagi. Jadi macam berilah hadiah, sepurang mi sahabat. Pada pembagian deh, Rasulullah tersenyum. Oh, gitu kan? Aku menduga kalian itu mendengar bahwasanya Abu Ubaidah datang dengan sesuatu dari Bahrain, gitu kan? Ajal iya ya Rasulullah. Gitu. Dibagi sama Rasulullah. Gitu. Saya kantor pos. Dong mendekat cowok ada. Dong yang boleh ngepul ini. Ambil dulu ya? Iya, ini ambil ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu annahu ba'atha an-nas fi abna'i al-Ansari yuqatiluna al-musyrikin fasalama al-Hurmuzan فقال إني مستبشرك في مغازي هذه فقال نعم مثلك مثل ما فيك من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس له جناحان وله رجلان فإن كسر أحد الجناحين نهضت رجلين بجناح والرأس وإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس فإن شذخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس فم المسلمين فلينفروا إلى كسرى فندب عمر رضي الله عنه جماعة من الناس واستعمل عليهم النعمان بن مقرن حتى إذا كانوا بأرض العدو خرج عليهم عامل كسرى في 40,000 فقام ترجمان فقال ليكلمني رجل منكم فقال المغيرة هل عما شئت فقال ما أنتم قال نحن ناس من العرب كنا في شقاء شديد وملأ شديد نمس الجلد والنوى من الجوع ونلبس البابر والشعر ونعبد الشجر والحجر فبين نحن وذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظماته إلى النبي من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية
وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالتنا منا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم فقال النعمان ربما شهدك الله مثلكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يندمك ولم يخزيك ولكن شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأتى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم دولة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. Muahad ini ya, orang-orang kafir yang ya seperti orang-orang Kristen di sekitar kita ini. Muahad ini kan diambil dari kata ada kesepakatan janji gitu ya. Ahada yu'ahidu muahadan. Ya, tidak boleh kalau kita itu membunuh orang kafir ya yang tidak ada kesepakatan dengan kita, tidak boleh. Orang-orang kafir mati tidak boleh. Apa ancaman Rasulullah? Yarah rahiatal jannah, dia tidak akan pernah mencium wangi surga. Walaupun aroma wangi surga itu bisa didapat dengan perjalanan 40 tahun dari jauhnya gitu kan. Maksudnya dari wanginya ya, sampai perjalanan 40 tahun itu bisa kedengaran aromanya. Tapi orang yang membunuh istilahnya kafir dhimmi gitu ya, yang sudah ada perjanjian, tidak boleh. Yang ada perjanjian lakum dinukum, yang tidak mengganggu kepada mengganggu, sama-sama sama-sama baik. Mengingat kamu tak apa ya Pak? Ya? Nah, pra Israel. Oh, mangkat ke sana. Tidak tahu. Aku nggak soal Islam. Natayaku, hak natayaku. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Humaid An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lama butikat Khaybar muhdiyat li Nabi sallallahu alaihi wasallam syatun fiha sumun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijma'u li ma kana huwa huna min yahud fajmi'u lahu faqala inni sa'idukum an shay'in hal antum sadiqiyya anhu faqalu na'am faqala lahum man abukum qalu fulanun faqala kadzabatum bal abukum fulanun qalu sadaqta qala fa hal antum sadiqiyya على شيء إن سألت عنه فقولوا نعم يا أبا القاسم إن كذبنا عرفت عذبنا كما عرفته بأبينا وقال لهم من أهل النار قالوا نكون فيها يسيرا ثم لا تخرفون فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخشأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم قال هل جعلتم بهذه الشاة ثم قالوا نعم قال ما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك. Jadi mendengar ya bahaya kita umpama Ustaz Kiai coba ingat ya mau ada mati embi racunnya bisa untung terus An Salim bin Haythmah radhiyallahu anhu qala intalaqa Abdullah bin Sahl wa Muhaysatu ibnu Mas'ud ibn Zaid ila Khaybar wa hiya yawmaidin sulhun fatafarraqa fa ata Muhaysatu ila Abdullah ibn Sahl wa huwa yatashahhata fi damihi qatilan fa dafanahu thumma qadima al-Madinata fa antalaqa Abdurrahman bin Suhail wa Muhaysatu wa Huwaysatu ibn Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala
كبر وهو أحداث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم فقالوا وكيف نحتلف ولم نشهد ولم نرى فقال فتبرئكم يهود ب50 فقالوا كيف نأخذ أيمان القوم الكفار فأقاله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وكان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة وهو في قبة آدم وقال اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم ثم استفادة المال حتى يؤتى الرجل 100 دينار فيدل ساحقا ثم فتنة لا يبقى بيت من الأعراب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بين الأخصار فيأذرون ويأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف بكم إذا لم تجتابوا دينارا ولا درهما فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة قال إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق قالوا عما ذلك قال تنتهوك ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. عن عبد الله وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل قادر لواء يوم القيامة قال أخذهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به.